أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ یہاں قتل خطا کا مضمون آ رہا ہے۔ ومن قتل مومنا خطأ، اور جو کوئی کسی دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کرے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، تو اس کے ذمے ایک غلام کو آزاد کرنا، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اور خون بہا ادا کرنا ہے مقتول کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، صدقہ کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور اگر وہ تمہاری دشمن قوم میں سے ہے لیکن وہ مرنے والا خود مومن ہے تو تمہارے ذمے صرف ایک غلام، مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، پھر اس کی دیت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، لیکن اگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، یعنی وہ تمہارے الائز ہیں، تو تمہارے ذمے اس کے گھر والوں کو دیت ادا کرنا بھی ہے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، اور جس کو میسر نہ ہو یہ دیت دینا تو اس کے ذمے 2 مہینے کے متواتر روزے ہیں، یہ گناہوں کو بخشوانا ہے اللہ کی طرف سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب دوسرا آ رہا ہے مضمون جان بوجھ کر قتل کرنا، اور جو کوئی کسی مومن کو، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا جہنم ہے کہ اس میں ہمیشہ پڑا رہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس پر غضبناک ہے۔ وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت فرماتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام بھیجے، تمہیں السلام علیکم کہے، نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، حالانکہ اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو کبھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ فمن اللہ علیکم،
پس اللہ نے تم پر فضل فرمایا کہ تمہیں اسلام کی توفیق دی، فتبینوا، لہذا تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور برابر نہیں ہیں تم میں سے بیٹھ رہنے والے، مسلمانوں میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر کسی عذر کے، اور اللہ کے راستے میں لڑنے والے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑنے والے درجہ رکھتے ہیں علی القاعدین درجتاً، بیٹھ رہنے والوں پر۔ وَكُلًّا وعد اللہ حسنی، اور دونوں کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے رہنے والوں کے مقابلے میں مجاہدین کے لیے ایک بہت بڑا اجر زیادہ رکھا ہے۔ درجات منہ، جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمۃ، اور بخشش بھی ہے اور مہربانی بھی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک وہ لوگ کہ جن کی روحیں قبض کریں گے فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، قالوا، ان سے فرشتے کہیں گے، فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالوا، کہیں گے، کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں بے بس تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین، مسیر اصل میں کہتے ہیں اینڈ کو، یہاں پہنچا جائے، تو اس کا ترجمہ کہیں آپ ٹھکانہ پائیں گے، کہیں لوٹنے کی جگہ پائیں گے، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے، لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی تدبیر بھی نہیں پاتے، ولا یہتدون سبیلا، اور کوئی نکلنے کا راہ بھی نہیں پاتے۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کرے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی درگزر فرمانے والا اور بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا اس کے مقابلے میں جگہ اور بہت وسعت۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آن لے، یعنی اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر میں نکلو زمین پر تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنی نماز کو قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں کافر ستائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب یہاں بظاہر جو ہے نماز کا قصر کرنا صرف صلاۃ الخوف میں ہے، لیکن سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے عام سفر میں بھی نماز قصر کی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب خاص آ رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں لوگوں کے ساتھ ہوں، صحابہ کے، تو ہر صحابی جو ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے، اور جنگ کے دوران یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور میدان جنگ جو ہے کھلا چھوڑ دیں۔ اس وقت کیا کیا جائے، یہ خاص سچویشن ہے کہ جو بعد کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک گروپ جو ہے ان میں سے تمہارے ساتھ کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی ساتھ لے لیں اپنے ہتھیار، یعنی مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز پڑھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا،
پھر جب وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ ہٹ جائیں پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا تو دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور انہیں بھی اپنی ڈھال ساتھ لینی چاہیے، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً اور کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے، اور پھر وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ یہ سمجھ گئے نا آپ ترتیب، کہ پہلے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت ادا کریں گے پھر وہ میدان جنگ میں چلے جائیں گے، اور جو پہلے میدان جنگ میں تھے وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت میں اپنی پہلی رکعت پڑھیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں گے دوسری رکعت پوری کر کے، یہ کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت جو رہتی ہے وہ پورے کر لیں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ پھر بعد میں اپنی ایک رکعت جو ہے وہ پوری کریں گے، اور اس سے ان کی نماز جو ہے اس اسپیشل سچویشن میں نہیں ٹوٹے گی۔ ورنہ نارملی جب آپ یعنی قبلے سے ہٹ جاتے ہیں، صرف آپ گردن پھیریں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور غلطی سے آپ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں جبکہ آپ کی رکعتیں رہتی ہوں، آپ کو یاد آ گیا فوراً آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز جو ہے وہ تسلسل میں رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی جگہ چھوڑ کر یعنی پوری باڈی جو ہے آپ کی موو کر جائے قبلے سے تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر آپ کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑتی۔ لیکن اس سچویشن کے اندر جو اس آیت میں آ رہی ہے، اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود اس کی اجازت دے رہا ہے اور یہ خاص ایمرجنسی سچویشن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، لہٰذا یہاں وہ لوگ جو چلے جائیں گے ان کی نماز اس سے متاثر نہیں ہوگی۔ جب یہ لوگ جو دوسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھ آ کر سیکنڈ ٹائم شامل ہوئے ہیں حضور کی دوسری رکعت میں، جب یہ واپس مورچوں میں جائیں گے تو پھر وہ لوگ جو پہلے ایک رکعت پڑھ کے گئے ہیں وہ وہیں پر اپنی دوسری رکعت جو ہے وہ پڑھ لیں گے، اور اس سے ان کی نماز میں کوئی فرق اور خلل واقع نہیں ہوگا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ اور اگر تمہیں تکلیف ہو بارش سے یا تم بیمار ہو تو کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ پھر بھی اپنا بچاؤ ضرور کرنا، إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز پڑھ چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ تو اللہ کو یاد کرنا کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ یعنی تمہارا خوف جاتا رہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرنا یعنی نارمل طریقے سے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے ہمت نہ ہارنا، ان تکونوا تعلمون اگر تم بے آرام ہوتے ہو، یہ تعلمون علم سے ہے یعنی تکلیف پہنچتی ہے تمہیں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ تو جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تمہیں اللہ سے امید ہے جبکہ انہیں اللہ سے امید بھی نہیں ہے پھر بھی وہ لڑ رہے ہیں، تو تم ہمت کیوں ہارتے ہو؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ہم نے یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب اتاری ہے سچائی کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں جو کچھ اللہ نے آپ کو سجھایا ہے اس کے مطابق۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور آپ خائنوں کے ساتھ دغا بازوں کے ساتھ جھگڑنے والا نہ بنیے۔ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور اللہ سے بخشش مانگیے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور مت جھگڑا کیجئے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے اندر سے دغا دیتے ہیں خیانت کرتے ہیں۔
ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی دھوکے باز اور گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، بلکہ لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، وہو معہم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ رات بھر مشورے کرتے ہیں وہ جو جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر قابو رکھتا ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، سنتے ہو تم وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں تو ان کے لیے جھگڑتے ہو، ان کے لیے آرگو کرتے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، لیکن کون اللہ سے جھگڑے گا، عنہم، ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا کارساز بنے گا۔ وَمَن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو کوئی بھی کوئی برائی کرے گا یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ وَمَن یکسب اثما، اور جو کوئی برائی کرے گا، فإنما یکسبہ علی نفسہ، تو وہ اپنے ہی حق میں برائی کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن یکسب خطیۃ او اثما، اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے، ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر تہمت لگا دے کسی اور پر اس گناہ کی، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور صریح گناہ لے لیا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان کی ایک جماعت یقیناً قصد کر چکی تھی کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، اور اصل میں وہ کسی کو نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اور یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری ہے اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ ادروائز نہیں جان سکتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا احسان ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کے صلاح مشوروں میں، سیکرٹ کانفرنسز میں اکثر خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ کہ جو اپنے سیکرٹ مشوروں میں صدقہ کرنے کو کہیں، او معروفن، یا بھلائی پھیلانے کے لیے کہیں، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ یعنی نجوہ کہتے ہیں سیکرٹ صلاح مشورے کو، یعنی سیکرٹ صلاح مشورے جو ہیں اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں، صدقات کو پروموٹ کرنے کے لیے، بھلائی کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کیے جائیں تو وہ اللہ کو پسند ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی، یہ بڑی اہم آیت ہے، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہوگی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو اوپر ساری بات آ رہی ہے آپ تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق نے، یعنی بظاہر وہ کلمہ گو تھا، اس نے کسی کے گھر نقب لگائی اور اس کے گھر سے آٹا جو ہے وہ چوری کیا اور کچھ سامان جنگ چوری کیا، اور وہ پہلے اپنے گھر لایا اور پھر اس نے اپنے گھر سے وہ سامان جا کر ایک یہودی کے گھر امانت رکھوا دیا۔ اس آٹے کے بورے کے اندر، تھیلے کے اندر کوئی سوراخ تھا جس کی وجہ سے وہ آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا رہا، اور جو صاحب مال تھا اس نے صبح اٹھا
اور اس نے اس کو ٹریس کیا اور وہ آ گیا اس کے گھر. اس نے اس کو پکڑا کہ یہ تم چوری کر کے لائے ہو. اس نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھو آگے بھی جا رہا ہے، اور لے گیا اس کو یہودی کے گھر. اس نے کہا کہ یہ چور ہے. یہودی نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے پاس امانت ہے فلاں شخص کی. سے پکڑا گیا. اب یہ جو اس کے جو اور دوست احباب تھے، ملنے والے اس کے رشتہ دار تھے، وہ قسمیں کھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس میں ہمارے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اس یہودی جو ہے پہلے وہ مال جو ہے وہ اس کے گھر لے کے آیا ہے، پھر وہ آگے اپنے گھر لے کے گیا ہے، چور یہ نہیں ہے، چور یہودی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیلیو کرنے ہی والے تھے ان کو، کہ کیونکہ بہرحال یہ لوگ جو تھے مسلمان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں پر ایک ٹرسٹ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ دینے ہی والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جتنی مرضی قسمیں کھا لیں جھوٹی، یہ چور ہیں، اور آپ خام خواہ جو ہیں کہیں ان کے طرفدار نہ بن جائیں. یہ اس کے پیچھے جو تھا واقعہ تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتاب نازل فرماتا ہے حق کے ساتھ، اور حکمت نازل فرماتا ہے، اور وہ چیزیں آپ کو بتلاتا ہے جو آپ کے کبھی ویسے علم میں نہیں آ سکتی. ظاہر ہے غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو انسان کو مل جاتا ہے، ورنہ جو چیز انسان کے علم میں نہ ہو اس کا علم اسے نہیں ہو سکتا الا آ کے اللہ تعالیٰ اس کے علم میں لے آئے. اب جو مضمون آ رہا ہے یہ ایک اور اہم مضمون ہے، رسول کی مخالفت. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اسی کے جس کو وہ چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ڈال دیں گے اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اصول فقہ مرتب فرما رہے تھے تو ایک ان کے سامنے ایشو تھا جو پہلے سے امام ابو حنیفہ نے اور دوسرے جو حضرات تھے انہوں نے وضع کیا ہوا تھا اصول کہ اجماع امت کا، کہ جس معاملے میں امت متفق ہو جائے وہ بھی دین میں ایک حجت ہے. یہ چار جو دین میں حجت شمار ہوتی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. یعنی دین میں کوئی حکم طے کرنے کے یہ تین سورسز ہیں، سب سے پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع. اجماع مینز کنسنسس، یعنی وہ ایشو جس پر امت متفق ہو جائے تو وہ بھی دین میں ایک حجت ہے، اور اس کے بعد پھر ایشو ان میں سے بھی نہ ملے تو پھر اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اجتہاد کیا جا سکتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دل تو کہتا تھا کہ اجماع ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتی تھی، تو انہیں قرآن مجید میں سے کوئی آیت نہیں مل رہی تھی اجماع کے حق میں. تو ان کا کہنا ہے کہ 200 مرتبہ شاید انہوں نے قرآن مجید اس پہلو سے پڑھا کہ قرآن مجید میں سے کوئی دلیل ہے، آخر جا کر ان کو کلک ہوئی یہ آیت کہ یہاں پر قرآن مجید میں مینشن کیا گیا ہے کہ مومنین کا راستہ جو ہے اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے، اور مومنین کے راستے کو چھوڑنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. خلونا معاه